بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آیت نمبر 21-22 میں توحید کا بیان تھا، اب آیت نمبر 23 میں سے رسالت کا بیان ہے، اس طور پر کہ قرآن کریم آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا عطا کیا ہوا یہ معجزہ ہے، منزل من اللہ۔ قرآن کریم اللہ کی طرف سے نازل کرتا ہے اور آپ علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے نازل کیا، تو قرآن کریم آپ علیہ السلام کا زندہ و جاوید ہمیشہ کے لیے معجزہ ہے۔ تو چونکہ عرب کے جو غیر مسلم تھے وہ منزل من اللہ قرآن کریم کو نہیں مانتے، وہ کہتے کہ یہ قرآن کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا بنایا ہوا کلام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اگر یہ ہو سکتا ہے کہ ایسا کلام بندہ بھی کوئی بنا سکتا ہے، تو کوئی انسان کوئی مخلوق بھی ایسا کلام تیار کر سکتا ہے، تو تم تو فصاحت و بلاغت میں ماہر ہو، آ جاؤ میدان میں کہ قرآن کے ہم پلہ، قرآن کے ہم میں سے ایک ٹکڑا ہی بنا کر لیا۔ تو اس کو منزل من اللہ نہ ہونا اس کا ثابت کر دو۔ اس کا طریقہ یہی ہے کہ اس کا ایک ٹکڑا اس کے ہم مثل ہم جیسے ایک ٹکڑا ہی بنا کر لیا، آ جاؤ میدان میں، اور اپنے مددگاروں کو، اپنے جو جن کو تم نے اللہ کے علاوہ خدا بنائے ہوئے ان کو بھی پکارو، ان کو بھی بلاؤ، وہ بھی تمہاری مدد کریں، اس میں ایسا کر لو۔ اگر ایسا نہیں کر سکتے اور انہوں نے نہیں کیا، کوشش کی لیکن نہیں کر سکے، تو پھر رسالت پر ایمان لے آؤ۔ آپ علیہ السلام، چونکہ قرآن کریم آپ علیہ السلام کا معجزہ ہے، تو قرآن کریم کا حق اور سچ ہونا، منزل من اللہ ہونا ثابت ہو گیا، تو لہٰذا آپ علیہ السلام کی رسالت بھی حق اور سچ ہے، تو لہٰذا آپ علیہ السلام کی رسالت پر ایمان لے آؤ، ورنہ پھر آگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اور پھر آگے مومنین کو خوشخبری دی گئی ہے کہ جو قرآن پر ایمان لاتے ہیں، آپ علیہ السلام پر کی رسالت کی تصدیق کی ہے اور ایمان لے، ان کو خوشخبری سنائی گئی ہے کیا آخرت میں ان کو انعامات ملیں گے۔ اب آیت دیکھیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ، اور اگر تم کسی شک میں ہو، مما نزلنا علی عبدنا، اس قرآن کے متعلق جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا، فَأْتُوا، تو پس لے آؤ، بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اس کے مثل، اس قرآن کے ہم پلہ، اس قرآن کے ہم مثل کوئی ایک ٹکڑا ہی بنا کر لے آؤ۔ وَادْعُوا، اور اس کام میں بلاؤ، شہداءکم، اپنے مددگاروں کو، اپنے حمایتیوں کو، من دون اللہ، جو اللہ کے علاوہ جن کو تم نے اپنا خدا بنایا ان کو بھی بناؤ، ان کی بھی مدد حاصل کرو، وہ بھی تمہاری مدد کرے۔ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو اس تکذیب میں، اس جھٹلانے میں، منزل من اللہ نہ ہونے میں، کہ تم کہتے کہ منزل من اللہ نہیں، اگر اس بات میں سچے ہو تو بنا کر لے آؤ، آ جاؤ میدان میں، یہی جگہ ہے آزمائش کی۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، پس اگر ایسا تم نہ کر سکے، وَلَن تَفْعَلُوا، اور ہرگز تم نہیں کر سکتے، اور انہوں نے کوشش کی لیکن نہیں کر سکے، تو لہٰذا ناکام ہو گئے، قرآن کا حق اور سچ ہونا ثابت ہو گیا، منزل من اللہ ثابت ہو گیا، اس سے آپ علیہ السلام کی رسالت کا سچا ہونا ثابت ہو گیا، تو لہٰذا آپ علیہ السلام کی رسالت پر ایمان لے آؤ۔ اور اگر نہیں لاتے ایمان تو کیا ہوگا؟ فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي، تو ڈرو اس آگ سے، الَّتِي وَقُودُهَا، جس کا ایندھن الناس والحجارہ، آدمی اور پتھر ہوں گے۔ آدمی سے مراد کفار ہے، پتھر سے مراد ان کی مورتیاں ہیں۔ اعدت للکافرین، تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے، غیر مسلموں کے لیے اس آگ کو تیار کی گئی ہے۔